الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ انسان سے محبت کرتا ہے. پہلے اللہ محبت کرتے ہیں پھر انسان محبت کرتا ہے. چنانچہ نص قرآنی یحبہم ویحبونہ، مرتدین کے مقام پر جو قوم سوف یأتی اللہ بقوم، اللہ قریب وہ قوم لائیں گے مرتدین کے مقابلے پر. یحبہم، اللہ ان سے محبت کریں گے، ویحبونہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی جو محبت ہوگی بے فیضان محبت الہی، کیونکہ اللہ ان سے پیار کرتے ہوں گے تو وہ بھی اللہ سے پیار کریں. ہمارے حضرت والا شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. یحبہم ویحبونہ، اللہ محبت کرتے ہیں بندے سے، پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اب اللہ کیسے محبت کریں گے؟ بندے سے اللہ کیسے محبت کریں گے؟ تو ایک عمل قرآن مجید نے بتایا اور ایک حدیث نے بتایا. ماشاءاللہ. قرآن مجید نے کیا بتایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان قریب ان کے لیے محبتیں بنا دیں گے. نص قرآن. ایمان اور اعمال صالحہ، اس لیے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا. یاد عامل الصالحات نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج فرض حج کرتا ہے، زکوٰۃ عشر فرض ہے، زکوٰۃ عشر دیتا ہے. اعمال صالحہ اور جتنے بھی اعمال صالحہ، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے. اور صالحہ کب بنتے ہیں؟ جب ان میں غیر صالحہ نہ کرے، یعنی تقویٰ بھی ساتھ رکھے، گناہ سے بھی بچے. اگر گناہ ساتھ کرتا ہے تو صالحہ کے ساتھ غیر صالحہ ملا رہا ہے، مکس مال ہے. وہ دودھ ہے جس میں پانی ملا ہوا ہے. دودھ تو ہے لیکن پانی ملا ہو دودھ کی وہ قیمت نہیں.
گھی تو ہے لیکن اس میں ڈالڈا ملا ہوا ہے، شہد تو ہے لیکن اس میں گڑ ملا ہوا ہے، تو شہد تو ہے، شہد کا ذائقہ بھی دے گا وہ، لیکن اس کا وہ نفع ظاہر نہیں ہوگا جو قرآن کہتا ہے سیج اللہ الرحمن ودا، کہ اللہ ان کے لیے محبتیں بناتے ہیں۔ یہ عمل صالح ہوگا جب غیر صالح ساتھ نہ ہو، یاد رکھو۔ تمام اعمال میں اگر اس کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے وہ عمل اپنے اثر کو ظاہر نہیں کرتا۔ روشنی تو ہے اوپر اس کے سیاہ رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا ہے، جگہ کو روشنی نہیں مل رہی۔ سورج تو نکلتا ہے دن کو، آج سارا دن سورج نکلا ہے لیکن بادل کی وجہ سے اس کی روشنی زمین پر نہیں ہے۔ جب انسان غیر صالح اعمال کرتا ہے، نماز اپنا اثر نہیں دکھاتی، روزہ سننے، حج عمرہ بھی اثر نہیں دکھاتا، کیونکہ غیر صالح اعمال اس کے نور کو چھپا دیتے ہیں، ایمان کے نور کو چھپا دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ مفتاح قفال قلوبنا بذکری، اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دل کا تالا کھول دے۔ کیا مطلب؟ خزانہ دل میں ہے، ایمان کا خزانہ، لیکن نفس و شیطان نے تالا لگا دیا ہے۔ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں تاکہ تالا کھل جائے، معلوم کہ خزانہ اندر تھا، ایمان کی روشنی تھی لیکن باہر نہیں آ رہی۔ جب باہر نہیں آئے گی تو راستہ کیسے نظر آئے گا؟ غلط کام کرے گا، احساس بھی نہیں ہوگا میں غلط کر رہا ہوں۔ جب روشنی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے یمشی بہ فی الناس، جلنا لہ نورا، ہم ایسا نور دیتے ہیں یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں پھرتا ہے لیکن نور کے دیکھتا رہتا ہے، یار یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جگہ جگہ پر اس کو نظر آتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ایسے بے وقوفانہ زندگی بسر نہیں کرتا، ایسی گاڑی نہیں ہے جس کی بریکیں نہیں ہیں، کتنے بھی احتیاط کرے ڈرائیور، جس کی بریکیں نہیں آ کر اس کو ایکسیڈنٹ ہونا ہے۔ ہاں بتاؤ، گاؤں ہمارے تو گاؤں دیہات کا ماحول ہے، آپ جب دانتری سے چیزیں کاٹتے ہو، ساگ کاٹتے ہو، تو آپ کس طرح ساگ کاٹتے کاٹتے اس میں سے وہ پودے جس پر آپ نے سرسوں لینی ہوتی ہے، آپ کس طرح اس کو بچاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آنکھیں بند کر کے کاٹیں گے اس میں ہر چیز کٹتی چلی جائے گی۔ اور میں مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن ہر قدم اٹھاتے تو سوچ کر اٹھاتا ہے کہ میں یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ مولا کی طرف لے جا رہا ہے یا مولا سے دور کر رہا ہے، تب جا کر اس کے اعمال صالحہ اثر دکھاتے ہیں۔ کون سا اثر؟ سیاج الرحمن ودا، ہم محبتیں بنا دیں گے۔ اور محبتوں میں حدیث شریف میں اس کی تفسیر میں وہ حدیث نقل کی مفسرین نے، اللہ فرماتے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا، جبرائیل تو بھی محبت کرتا، خدا کی محبت ملی۔ اللہ سب سے پہلے بندے سے اعمال صالح اور ایمان کے بعد کون محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، بعد میں دوسروں کی باری ہے، انسانوں کی باری تو بالکل آخر میں، ثم یوضع القبول فی الارض، بالکل آخر میں جا کر انسانوں میں بھی قبولیت ہو جاتی ہے، انسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، انسان بھی اس کو چاہنے لگتے ہیں، جانور بھی چاہنے لگتے ہیں، زمین بھی چاہنے لگتی ہے، آسمان بھی چاہنے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ کا مطلب کیا ہوا کہ جب پیارا مرتا ہے تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ فما بکت کی جو نفی کی ہے اللہ کے نافرمانوں پر کی ہے کہ جب خدا کا نافرمان مرتا ہے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی۔ بہت سے بزرگوں کے جنازوں کے مشاہدے ہیں کہ جنازے نکلتے ہیں ہلکی سی بارش ہو جاتی ہے، آسمان بھی روتا ہے زمین بھی، نہ بھی روئے ہمیں نہ بھی نظر آئے لیکن ان کی رونے کی اپنی کیفیات ہیں۔ جس طرح وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے اور مخلوق جانتی ہے، لیکن اس سے ہر چیز محبت کرنے لگتی ہے، زمینیں بھی محبت کرنے لگتی ہیں، آسمان بھی محبت کرتا ہے اس سے۔ چنانچہ صحابہ رسول فوت ہوئے، آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت صاحب فوت ہوئے فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، کہا کہ اس کے فوت ہونے پر اللہ کا عرش مستی سے ہل رہا ہے، کیونکہ آج ان کی روح عرش کے اوپر خدا کی ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اہتز لہ عرش الرحمن، حدیث میں آتا ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ جب انسان کرتا ہے، دیکھو خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، اور جب اللہ محبت کریں گے
مجھے اور آپ کو بھی خدا سے محبت ہو جائے گی. پہلے وہاں چاہیے. اور بتایا بھی تم میری محبت کیسے لوگے. دیکھو ایمان اور اعمال صالح اختیار کرو اور اس کے ساتھ غیر صالح نہ کرو. کوئی کام ایسا کام نہ کرو جس سے میں ناراض ہوں، ایسا کام نہ کرو. اس لیے انسان نمازی تو بن جاتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا. حاجی بن جاتا ہے، حج کرتے ہر سال حج کر رہے، عمرے کر رہے، لیکن خدا کی نافرمانی کہ جی پچھلا اللہ معاف فرمائے. ایک حاجی کہہ رہا تھا کہ پچھلا کھاتا ختم ہو گیا، اللہ نیا کھاتا اللہ معاف فرمائے. اس لیے حج کیا تھا بھائی تم نے، پچھلے کھاتے ختم ہو رہا ہے، اللہ کے لیے نیا کھاتا. ہماری نیت ہی خراب ہے. کہتا ہے جب آدمی کی نیت خراب ہو تو پچھلی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اگر کہا جی ابھی توبہ کر لو تاکہ اللہ پچھلا صاف ہو جائے، اور میں پھر پچھلا بھی صاف نہیں ہوتا، پچھلا بھی صاف نہیں ہوتا. تو اللہ فرمایا سج اللہ الرحمن بدان، قریب اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے ان کے لیے اپنی محبتیں بنائیں گے. سب سے پہلے خود محبت فرماتے ہیں. اور جب اسلام کرتا ہے جبرائیل انا احب فلان فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. پھر کچھ عرصے بعد ان کو حکم ہوتا ہے عرش کے فرشتوں سے کہہ دو، 8 فرشتے جو عرش کے اٹھائے انہیں کہہ دو اللہ فلاں سے محبت کرتے تم بھی محبت کرو. پھر سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، پھر 7ویں آسمان کے فرشتوں کو. چلتے چلتے جب پورے آسمانوں میں اس کی محبت کا اعلان ہو جاتا ہے اور آسمان والے اس بندے کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، ثم یوزر القبول فی الارض، پھر اللہ زمین میں بھی اس کو قبولیت دیتے ہیں. پھر زمین میں بھی مخلوق اس پر بننے لگتی ہے. پہلے وہاں سے شروع ہوئی او خدا کی ذات سے. جب مولا چاہے گا تو مخلوق کیسے نہیں چاہے گی؟ بولو بھائی ہے. اگر مولا خوش ہو جائے پھر سب ہے. جو تو راضی تو سب راضی، جگ راضی. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا کوئی شے نہیں میری. اگر مولا ہمارا ہو جائے، اللہ فرمائے میں تو بندے سے پیار کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہیے میرے پاس، ہمیں سب کچھ مل گیا. دنیا بھی مولا کے سہارے، قبر میں بھی مولا، آخرت میں بھی مولا ہے. واللہ فرمایا بندے سے محبت کرتا ہوں. سب سے پہلے بات، اور کیوں کس پر کرے گا؟ ایمان اور اعمال صالحہ پر کرے گا. ہم نے سری بتا طریقہ بتا دیا کہ میری محبت لینی ہے 2 کام کرو. ایمان اللہ کا شکر ہے، اعمال صالحہ کرو، صالحہ کے ساتھ غیر صالح تقوی اختیار کرو. تقوی نام ہے، نفس اور شیطان کے خلاف چلنے کا نام تقوی ہے. بہت آسان سی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف پیش نہیں آئے گی، گناہ پیش نہیں آئیں گے. آپ کا کام ہے بچنا، آپ کا کام بچنا ہے، پیش تو آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابی سے پوچھا تھا ابی بن کعب سے کہ تقویٰ کیسے، اس مثال سے سمجھاؤ. کہا کہ حضرت کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں. کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے کپڑے کو بچاتا ہوں، کبھی ایسے کبھی ادھر کبھی ادھر، تاکہ کانٹے میرے کپڑے کو نہ پکڑ لیں. اور میں بس اسی طرح زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. گناہ تو پیش آئیں گے لیکن اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. یعنی کہ گناہ کی صورتیں پیش نہ تو پیش آئے، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو کیوں نہ ہو. نبیوں پر حملے ہو گئے، یوسف علیہ السلام پر حملہ ہوگا، گناہ نے حملہ کر دیا، گناہ حملہ آور ہو گیا. یہ قرآن نے یہ نہیں کہا لنصرف عنہ السوء والفحشاء کہ سوء اور فحشاء ہماری یوسف پر آ رہی تھی، ہم نے سوء اور فحشاء کو بھگا دیا، ہم تو خود بھاگتے ہیں. اس لیے تکاہبون تم جہنم میں گھسے جاتے ہو. انی آخذ بحجزکم تمہاری پیٹھ پکڑ کر میں کھینچتا ہوں. اور یوسف صاحب فرمان لنصرف عنہ السوء والفحشاء کہ سوء اور فحشاء نے ہمارے یوسف پر حملہ کر دیا، ہم نے اسے ہٹایا. یہاں تو ہم پڑھتے ہیں ہاں تو گناہ حملہ ہو گیا، لیکن انہوں نے بھی قال معاذ اللہ واستبق الباب، معاذ اللہ کہہ کر دوڑے، دروازے کی طرف دوڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. حالانکہ میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی تھے، نبی سے صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن کہا کہ نہیں، تلقین کی نہیں. پیغمبر اور غیر پیغمبر اللہ کا سہارا لے کر فرار اللہ اختیار کرے، ففروا الی اللہ، فرار کرو. ایسا نہیں گناہ کے نقشے پیش نہیں آئیں گے، لیکن مولا نے اپنے آپ کو پیش کیا، میری طرف فرار اختیار کرو، چھوڑو ادھر کدھر جاتے، میری طرف آؤ، ففروا الی اللہ، فرار اختیار کرو. جب فرار اختیار کرو گے، میرے شیخ فرماتے فرار کا پہلا قدم اٹھاتے ہی
دل کو چین آ جائے گا کیونکہ تم نے اپنا رخ مولا کی طرف کر دیا اسی وقت۔ جس طرح دشمن کو کسی بچے کو پڑ جائے اور اس کو ابا نظر آئے اور پھر ابا کی طرف دوڑے، پہلے قدم میں ہی اس کو سکون آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کو ابا کی ذات بھی نظر آ رہی اور ابا باہیں کھولے ہوئے کھڑا ہے، آجا بیٹا آجا، میرے سینے سے لگ جا، میں تجھ سے دشمن سے بچاؤں گا۔ میرے دوستو، ربا بھی اسی طرح باہیں پھیلا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تو چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو گناہ تو سب کو پیش آتے ہیں، لیکن تقوی اسی کا نام ہے، ان سے بچنے کا نام، ہمت استعمال کرنے کا نام۔ تقوی ہم پر فرض کر دیا، تقوی فرض کر کے اللہ نے اپنی طرف فرار کر ہمیں راستہ بتا دیا کہ دیکھو جب گناہ آئے تو میری طرف دوڑ جاؤ، بس پھر اللہ۔ اور بڑی عجیب بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے، علامہ نسوی نے اپنی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھی، شیطان نے کہا تھا کہ میں بالکل انسان کو نہیں چھوڑوں گا، لاتینم بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اس شیطان کو گمراہ کروں گا، چاروں طرف گمراہ کروں گا اس کو۔ لیکن اوپر کا ذکر نہیں ہے، نیچے کا ذکر نہیں ہے، دو جہتوں کا ذکر نہیں ہے، اوپر کا ذکر نہیں ہے اور نیچے کا نہیں ہے۔ شیطان نے کہا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ نیچے کا ذکر اس لیے نہیں کہ شیطان متکبر ہے، کہا نیچے سے آنا وہ اپنے کبر کے خلاف، اس کی ناک کے خلاف، کہ نیچے سے نہیں آؤں گا میں، شیطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ اور اوپر سے اللہ فرمایا اوپر سے تو نہیں آ سکتا، یہ میرے اور بندے کا راستہ صاف ہے، جب میری مدد مانگے گا میں اس کی مدد کروں، میں اس کی مدد کروں، میں اس کی مدد کروں۔ ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا بزرگوں کے حالات میں، ایک نوجوان تو اس میں سے بڑی خوشبو آتی تھی اور لوگ بڑے حیران ہوتے، یار یہ کہاں سے خوشبو ایسی لاتا ہے، ہم نے تو اچھے اچھے اثر دیکھے لیکن ایسی خوشبو نہیں آتی۔ نے پھر واقعہ سنا کہ میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا تو ایک بڈھی آئی، اس نے کہا کہ بھائی یہ فلاں چیز دے دو اور پیسے گھر سے لے لو، بچے کو ہمارے ساتھ جوان کو بھیج دو۔ کہتا اللہ نے مجھے حسن و جمال بھی دیا تھا، وہ لے گئی، اس کی وہ مال کی تھی، وہ کنجری کی نوکرانی تھی، گھر لے گئی۔ جب گھر لے گئی تو اس کے بعد اس کنجری نے دروازہ بند کر لیا، نے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر، مجھے خدا کا خوف ہے، میں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کرنا پڑے گا ورنہ میں شور بچا دوں گی کہ میرے گھر میں گھس آیا۔ تو کہا کہ میں کیا کروں، میں نے سوچا، میں نے کہا مجھے پیشاب آ رہا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جو پخانا ہوتا تھا وہی ہوتا تھا، اس نے سارا اپنے اوپر مل لیا، کہا یہ تو پاگل ہے، بیوقوف، نکال اس کو نکال۔ کہا کہ میں نہر پر گیا، اپنے کپڑے دھوئے، وہ آ کے اس دن کے بعد سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے، بدبو کی جگہ پر خوشبو آتی میرے جسم سے۔ جس دن میں اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچایا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے گندا کام کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مستقل خوشبو میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ اندازہ کیجیے، یہ تقویٰ ہے۔ لہذا عمل صالح اس وقت تک نہیں بنتا جب تک تقویٰ اختیار نہ کرے۔ سن لے، نماز پڑھتا اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہو، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل تو ہے لیکن اس صالح کے ساتھ غیر اس کے، اس لیے کہتے ہیں گناہ کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کا نور ختم ہو جاتا ہے، بے جان اور مردہ عمل ہوتا ہے وہ۔ اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اعمال صالح بھی چھوٹ جاتے ہیں، اللہ واپس لے لیتے ہیں، جو ظاہری توفیق ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ زیادہ کتنے لوگ ہیں پکے نمازی تھے جی، تہجد گزار تھے، نماز پڑھنے سے بھی چلے گئے، ایمان سے بھی نکل گئے، ایمان سے نکل گئے۔ امام بخاری نے جو باب باندھا نا، باب کفر دونا کفر، بڑا عجیب باب ہے، اصل تو یہ تو بہت بڑے صوفیہ اکرام کی حساب سے باندھا ہے۔ امام بخاری بہت بڑا صوفی ہے، انہوں نے کہا یہ سارے یہ جو گناہ ہیں یہ کفر کی سیڑھیاں ہیں، آہستہ 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 شیطان لے جا کر پھر اس کفر تک لے جاتا ہے جو انسان کو ایمان سے بھی خارج کر دیتا ہے، یہ سیڑھیاں ہیں۔ اس لیے کہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھائتا ہے اور ہر نیکی دوسری نیکی کو کھائے۔ گناہ کو کہ سیاہی آئے گی
اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں ناریاں را طالباً، آگ والوں کو طلب کرتے ہیں. جب انسان آگ والے اعمال کرتا ہے تو اس کو آگ والے اچھے لگتے ہیں، نور والے اچھے نہیں لگتے. پھر چلتے چلتے وہ کفر کے بہت بڑی جو پہلے جو بالکل نار کے اندر ڈوبے ہوئے کفر کے اندر، پھر ان کے اندر چلا جاتا ہے. ناریاں را طالباً، نوریاں نہ جاذبن. جب انسان نور کے کام کرتا ہے تو نوریوں کی طرف اس کا دل کھینچتا ہے. پھر یہاں تک کہ فرشتوں کا ہم نشیں ہو جاتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر فرشتوں کی جماعتیں اس انسانوں کے ساتھ رہتی ہیں کیونکہ وہ نور ہے تو نوریوں کے ساتھ. اور نور فرشتے پورے منبع نور ہیں دنیا میں نورانی لوگوں کے ساتھ، اور پھر فرشتوں کی صحبت اس کو مل جاتی ہے. ہر وقت تتنزل الملائکہ، فرشتے اس پر اترتے ہیں. نوریاں را طالباً، نوریوں کو کھینچتے ہیں. ناریاں را طالباً تک پہنچا دیتے ہیں. کفر جو گناہ ہے یہ کفر کی سیڑھیاں ہیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں. جب تک شیطان ایمان سے انسان خارج نہیں ہو جاتا شیطان کو چین نہیں آتا. علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اگر گناہگار بھی انسان مثلا مر جائے، وہ یہ ویڈیو نہ بنائے، گناہگار بھی اگر مر جائے لیکن ایمان کے ساتھ مر گیا، مثلا ایمان کے ساتھ وہ مر گیا، تو تب بھی اس کا شیطان مٹی سر پر ڈالتا ہے، میں ہمیشہ سے میرے ہاتھ سے نکل گیا. کیونکہ اس کو چین تب آتا ہے جب انسان کفر میں چلا جاتا ہے، تب اس کو چین آتا ہے. جب کفر میں چلا جاتا ہے تو پھر جیل میں وہ. ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی. علامہ ابن قیم الجوزی علامہ تیمیہ کے بڑے شاگرد ہیں، جانشین ہیں، ان کے ترجمان. کسی نے حضرت سے سوال کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنات چمٹ جاتے ہیں، مسلمان کا جن چمٹ گیا دم کرا رہے ہیں. کہتے کافروں کو نہیں چمٹتے، مسلمانوں کو چمٹتے. کسی نے سوال کیا، بڑی خوبصورت بات کی. کہا کہ انہیں تو مستقل چمٹے ہوئے ہیں، تبھی تو ہوش نہیں لیتے دیتے کہ ایمان لائے. تمہیں تو کبھی کبھی چمٹتے ہیں، شکر ادا کریں. انہیں تو مستقل چمٹتے ہیں. چنانچہ قرآن نے خود کہا ہے ان ارسلنا الشیاطین کافین تعوذ مزہ، ہم مسلط کر دیتے ہیں شیاطین کو کفار پر تو ان کو ہلاتے رہتے، چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے گھر بیٹھ جائیں. وہاں امریکہ سے چلیں گے افغانستان میں آ کے جوتے کھائیں گے، روس سے چلیں گے افغانستان میں آ کے جوتے کھائیں گے. تعوذ مزہ ہلاتے رہتے، ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. جوتے مروانے کے لیے مومنوں کے پاس لے کر آتے ہیں، پھر وہ آ کر مار کھاتے ہیں. کہاں سے انگریز چلا تھا ہندوستان میں آ کر مارے کھائی اس نے جوتے، اور پھر یہاں سے بھاگا. کسی تقریر مقرر نے کہا تھا اللہ شاہ بخار سے پہلے کہا کہ ہم اس انگریز کا بوریا بستر گول کر دیں گے. تو اس کے بعد میں حضرت تقریر تھی، پر میں بوریا بستر گھر سے تھوڑی لایا تھا کم وقت، وہ بھی تو ہمارا ہے، نہیں بغیر بوریا بستر کے بھیج دیں گے. تو فرمایا کہ ان پر تو مستقل مسلط ہے، ہمیں تو کبھی کبھی چمڑتے ہیں. قیم جوزی رحم اللہ نے عجیب و غریب جواب. تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طریقہ بتایا کہ میری محبت کیسے ملے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو کام کرو، ایمان اور اعمال صالحہ. سیجعل الرحمن ودا، ہم ان قریب محبتیں بنا دیں گے. خالق بھی محبت کرے گا، فرشتے بھی، مخلوق بھی محبت کرے گا. اور ایک عمل حدیث شریف میں بتایا، فرمایا وجبت محبتی، فرمایا میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے المتحابین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دین کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے محبت، متحابین فیہ، میرے سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اس محبت کے تین اثر ہیں ان پر. محبت تو اندر کی چیز ہے، لیکن اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ المتزاورین فیہ، میری وجہ سے زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، جو سے ملنے جا رہے ہیں میری وجہ سے، اور کوئی غرض نہیں ہے، میری وجہ سے جا رہے ہیں. زیارت کا معنی بس تھوڑی دیر کے لیے گئے، ملاقات کی، ہیلو ہائے کیا جی، کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے. یہ متزاورین زیارت کی، زیارت مختصر ہوتی ہے، لیکن میری وجہ سے. وہ جو اندر کی محبت ہے اس کا ظہور کس سے ہو رہا ہے؟ متزاوری، مجھے میری وجہ سے ملنے گا. اور اغراض نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی اغراض نہیں کہ لے جائے اس لے جائے، بلکہ جاتے ہیں کہ بھائی نیک انسان ہے یا میرا نیک دوست ہے، اللہ والا آدمی، چلو بھائی
جماعت میں اکٹھا چلا لگایا تھا، چلو بھائی اس کو ملنے کے لیے جائیں، اکٹھے مدرسے پڑھے، چلو جی ان کی زیارت کے لیے جائیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مولانا ہیں، چلو جی ان کی زیارت کے جائیں۔ المتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ، میری وجہ سے اکٹھے بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھے اللہ کے لیے بیٹھے، کوئی فرق نہیں، کیا کر مولا کے لیے بیٹھے، متجالسین ذرا لمبا ٹائم بیٹھتے، اگر کہیں بیٹھنے میں لمبا ٹائم ہو جائے تو دل چھوٹا نہ کرے، شکر ادا کرے متجالسین میں شمار ہو گئے۔ جلوس تو میں نہیں ہے کہ لمبا بیٹھنا، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، متجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ایک دوسرے چائے پلا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، اکرام مسلم نمبر ہے یہ جماعت والوں کا، اکرام مسلم کر رہے ہیں میری وجہ سے۔ اور میں وجبت محبتی، میں اللہ اعلان کرتا ہوں میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ جب انسان یہ عمل کرتا ہے کہ مولا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور مولا کے لیے زیارتیں کرتا ہے اور مولا کے لیے پاس بیٹھتا ہے اور مولا کے لیے خرچہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب، اور جب مولا کی محبت ملے گی تو ہم بھی مولا کے عاشق ہو جائیں گے۔ یحبہم و یحبونہ، پہلے اللہ محبت کرے گی پھر بندے محبت کریں گے۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ تعالیٰ عمل بتایا حدیث شریف میں، رسول وجبت محبت، میری محبت واجب ہے۔ اللہ والی محبت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل گرفتہ نہ ہو، تھوڑا سا کام ہوا تو جی دوستی توڑ دی، اس لیے اگر دوستی توڑنی ہو تو گناہ کی بنیاد پر توڑے کہ گناہ میں لگ چکا ہے، اس لیے جو دوستی بھی تیری میری دوستی ختم، تو سنا آج کل تو گناہوں میں پڑ گیا، یا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگ گیا جو بے دین لوگ ہیں، ورنہ چھوٹی دنیاوی اغراض کو بیچ میں مانے نہ ہونے سے، دنیا غرض کی وجہ سے، یار یہ چیز پوری نہیں ہوتی، یہ رشتہ نہیں دیا بچی کا، لڑائی کر لی، یہ مجھے قرضہ نہیں دیا، لڑائی کر لی، میری سفارش نہیں کی، لڑائی کر لی، یہ ایک بات ہے۔ اللہ کی محبت اتنی ہی سستی ہے کہ جتنے معمولی دنیا کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ ہاں فرمایا الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، فرمایا اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ جانے دے دی صحابہ کرام نے، پھر بھی دل پہ یہ تھا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ آپ پڑھیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ان اشعار کو بخاری شریف کے پڑھیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ لست ابالی نقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، کہا کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے آج جب میری گردن کٹے گی کہ میری میت کیسے گرے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں ذالک فی ذات الالہ، یہ میں جو گردن مولا کے لیے کٹا رہا ہوں۔ یبارک فی اوصال شلب ممزئی، میرے چھوٹے چھوٹے اعضاء جو مولا پر قربان ہے، اللہ اس میں برکت کر کے اس کو قبول کر لے۔ اندازہ کیجیے جان بھی دے رہے اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ قبول کر لے اس کو، ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر، سوچا نہ کچھ انجام، سوچا نہ عشق نے کچھ انجام پر، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ ہم اللہ کی محبت کو چھوٹے چھوٹے اغراض کو اس سے ختم کر دیتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، لیکن چھوٹی سی غرض دنیا کی پوری نہ ہوئی، بس ملنا جلنا چھوڑ دیا، ٹھیک بات ہے۔ اللہ اتنے سستے ہیں کہ تم معمولی اغراض کی وجہ سے اس کی محبت کو ختم کر دو، جبکہ اللہ فرماتے وجبت محبت، یہ تمہاری محبت نہیں ہے، اوپر سے میں بھی تو تم سے پیار کر رہا ہوں، یہ تو ذرا دیکھو نا، یہ جو تم بندے سے پیار کر رہا ہے اس کے اوپر مہر میری محبت کی ہے، یہ اوپر میرا ہاتھ، اوپر میں ہوں، نیچے تم ہو۔ دیکھنے میں انسان کی انسان سے محبت ہے، لیکن خالق اس کی وجہ سے ہم سے محبت کا وجبت یعنی ضروری ہے، ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو میری محبت ملے گی جو میری وجہ سے آپ میں محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن 7 انسان چھائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے 2 وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ اعلان ہوگا این المتحابون فیہ، کہاں ہیں میری وجہ سے محبت کرنے والے؟ کھڑے ہوں گے، چلو تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، لوگ حساب دیں گے، تم میرے عرش کے نیچے رہو، کیونکہ تم میری وجہ سے پیار کرتے تھے، تمہاری پیار کی وجہ میری ذات تھی۔ میرے دوست آج ہر آدمی کا دوسرے سے کوئی تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، کاروباری تعلق ہے، دوست آپ کچھ بھی تعلق ہے،
لیکن وہ تعلق چونکہ جو بیچ میں اس کی گوند لگی ہوئی ہے وہ فانی ہے، وہ تعلق بھی فانی ہو جاتا ہے، لیکن جہاں بیچ میں مولا آ جاتا ہے مولا بھی باقی ہے، تعلق بھی باقی ہے۔ اس لیے قرآن نے خود کہا الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو، قیامت کا دن ہوگا تمہاری تمام دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی الا المتقین، لیکن نیک لوگوں کی یاری وہاں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، کیونکہ مولا کی ذات بیچ میں بنے گا۔ وہ کہے اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے ایک دوست ہے میں نے اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اور میں تلاش کر لے اپنے دوست کو، اس کو بھی تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ ہے حاج امداد اللہ خواجہ مکی فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں تو یہ بھائی جس کا کام بنے گا دوسرے کو لے کے جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا۔ بھائی نہیں، میں کیوں جاؤں؟ دنیا میں ہماری محبتیں تھیں، یہ محبتیں یہاں بھی قائم وہاں بھی قائم ہیں، یہاں بھی قائم ہے۔ نیک لوگوں کی محبت یہاں بھی کام دیتی ہے، کیوں؟ اللہ کی محبت مل رہی ہے، آپ کہیں بھی ہیں لیکن دل میں محبت ہے آپ کے۔ چلو آپ نہیں آ سکے، آپ دور پار ہے یا آپ کو مصروفیات ہیں، لیکن دل میں محبت ہے نا، تو پہلا عمل یہ بتایا کہ بھی میری محبت تمہیں ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس محبت کی وجہ سے مولا تم سے محبت کر رہے ہیں۔ وجبت محبتی بات کی چیزیں ہیں، پھر متبادل دینا کہ زیارت کریں، ملاقات کریں، ایک دوسرے پر خرچ کریں، چائے پلا دیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ خرچ کریں۔ صحابہ اکرام دوسرے پر خرچ کرتے تھے، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر خرچ کرتے تھے، صحابہ رسول اللہ پر خرچ کرتے تھے، آپ بھی ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے، باغات میں لے جاتے اکرام کرتے، جس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا اکرام کر دیتا۔ وجبت محبتی۔ تو میرے دوستو ایک عمل قرآن نے بتایا اللہ کی محبت لینے کا، اور ایک حدیث میں بتایا، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ دو بڑی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان اور اعمال صالح سیج الرحمن ودا، اللہ اس کے لیے محبتیں بنائے گی جن میں سب سے پہلے اللہ کی اپنی محبت ہو، اور دوسرا جو میری وجہ سے محبت کرتے ہوں گے وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اور جب تک اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ دروازہ کھولتے ہیں پھر ہمت ہوتی ہے۔ میں شیخ فرمایا کرتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے پہلے ہاتھ پھیلایا دوستی کا، دیکھو بھائی میں تمہارا دوست ہوں، اب ہمارا کام ہے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے، پہلے اللہ نے کہا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے ورنہ انسان یہ ہمت اور جرت کرے کہ خدا کا دوست بنے، اپنے آپ کو تو دیکھے کس حال میں ہے، کون کیا ہے یہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تجھے دوست بنانا چاہتا ہوں لیکن یہ کام کر تو میرے دوستوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ولی الذین، پہلے اللہ نے اپنی بلاد میں تمہارا دوست ایمان والو، اب تم نے میرا دوست بننا ہے، ہماری طرف سے تمہیں پیشکش ہے، غلاموں کو دوست بنا دیتے ہیں۔ آئے تھے تو غلام تھے، میرے شیخ فرماتے تھے اصل کامیابی ہے کہ جب آئے ہیں تو غلام ہیں لیکن جائیں تو دوست بن کے جائیں، پھر اللہ اپنے پہلو بٹھائیں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق، صدق کی پہلو بیٹھے ہوں گے، صدق کی کرسیوں پر اور صدق کی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، عند ملیک مقتدر، اللہ تعالیٰ کے پہلو کے اندر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ دوستوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ ان متقین کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے اور فرشتے دروازوں پر پہرے دیں گے، ہم کہیں گے فادخلوها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آؤ آؤ آؤ، ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، نوری استقبال کریں گے، اور یہ خاکی مولا کا دوست بن کے مولا کے پہلو میں بیٹھے۔ لیکن یہ کام کرو بس، مولا رومی کے نصیحت سن لو، بیان ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مہر پاکا درمیان دل نشان، اے دوست نیک لوگوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا، دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں، اپنا دل لگانا اور ان کی محبت میں دل میں بسانا۔ جب مولا سے محبت کرنے والے ہیں تو تم متحابین ابیہ میں آ جائے گا، وجبت محبت ہی محبت واجب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔